کہ آپ جو کچھ بھی کریں وکیل کی حیثیت سے، لاء کے طالب علم کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے، ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جو ایک پروقار معاشرے کا میں رہتا ہو، آپ وہ نہیں کریں گے جو ہمارے بہت سارے دوستوں نے اسلام آباد کے عدالت کے ساتھ کیا۔ آپ وہ نہیں کریں گے جو ہمارے کئی دوست آئے روز عدالتوں کو تالے لگانے کے کام سے کرتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی وکیل نے کسی ایک چلتی ہوئی عدالت کو تالا لگا دیا۔ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ میں کتنی امید کروں اور کس سے امید کروں؟ میں وکیل ہوں، وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتا ہوں اور 50 سال 60 سال سے یہ کام کرتا رہا ہوں۔ میرے والد بھی یہی کرتے تھے، میرے دادا بھی یہی کرتے تھے، میرے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے کے باوجود جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں خود اپنے ہی پروفیشنل حالات کے بارے میں، تو کوئی بہت زیادہ خوشگوار ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ چیزیں بدل کیوں نہیں رہی؟ خرابی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ یہ سماج جو ہے، یہ سوسائٹی، یہ کوئی وکالت کی بات نہیں ہے، یہ پیشہ وکالت خراب ہو گیا ہے یا وکیل خراب ہو گئے ہیں۔ پوری سوسائٹی من حیث المجموع آگے کی طرف جانے سے رک کیوں گئی ہے؟ ہمارا سماج جو ہے وہ پیچھے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ جو یہاں کسی نے کہا تھا 2 قدم پیچھے، میں تو نہیں 2 قدم پیچھے دیکھتا، میں تو کئی قدم پیچھے دیکھتا ہوں۔ ہم وکیلوں کی حیثیت سے، قانون پڑھنے اور قانون سمجھنے اور قانون کا کام کرنے والے لوگوں کی حیثیت سے، قانون کے ذریعے خود اپنی معیشت کو بھی تقویت دینے والے، لیکن اس سے زیادہ پاکستان کے عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے کام کرنے والوں میں شامل ہیں۔ تمیز الدین کی درخواست منظور کرتے ہوئے گورنر جنرل کے حکم کو غیر آئینی قرار دیا تھا، لیکن حکومت نے فیصلہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس انکار کا پس منظر یہ تھا کہ اگر اسمبلی بحال ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان میں 25 دسمبر جو کہ قائد اعظم کا یوم پیدائش تھا، اس دن اسمبلی نے کہا تھا کہ ہم آئین کا اعلان کر دیں گے۔ اگر آئین کا اعلان ہو جاتا تو پھر انتخابات کرانے پڑتے، جب انتخابات ہوتے تو پھر حکومت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کرنا تھی، لیکن یہ ہمارے دوستوں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ جیل ان کے لیے سکونت تھی۔ اس دورانیے میں کوٹلخ جیل میں عابد حسن، اعتزاز حسن اور میں بھی ہم اکٹھے تھے، لیکن ہمارا جو رفاقت تھی یہ حکومت کو پسند۔ اس دھرتی پر خدا کا گھر آباد ہو سکتا ہے اور نہ کتاب کا نظام قائم ہونے کا امکان ہے۔ طوفانوں میں لنگر انداز ہونے والے ساحل کے باسیوں کو یقین محمد اور عمل پیغام کا پیغام دینے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ مرشد رومی نے اسی مضمون کو مسئلے میں باندھا ہے کہ ظالم پر رحم کرنا دراصل نوع انسانی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ 1982 کی رہنمائی میں ہو تو سید افضل حیدر صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ بھی برسوں پہ پھیلا ہوا ہے۔ ان کا تعلق بھی پاک پٹن سے ہے، میرا تعلق بھی پاک پٹن سے ہے۔ ان کے والد گرامی جو ہیں
وہ تحریک پاکستان کے ایک بڑا نام تھے، اور سید افضل حیدر صاحب سے ہم نے رہنمائی حاصل کی ہے اور ان کی بصیرت جو ہے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اب تقریب میں کیونکہ عابد حسن منٹو صاحب کے بارے میں گفتگو کہا گیا ہے، تو میں تو ظاہر ہے کہ عابد حسن منٹو صاحب جو ہیں ان کی جو خدمات ہیں اور جس طرح انہوں نے ملک میں انصاف کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، دستور کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، مسلسل وہ عشروں تک پھیلی ہوئی ہے، اور انہوں نے یعنی ان کا آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی گروہ یا کوئی مکتب فکر، کوئی مسلک، کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ منٹو صاحب ہمارے ہیں۔ ہم سب کہیں گے کہ وہ ہمارے ہیں۔ وہ ہم سب کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، سب کے لیے، سب کے حقوق کے لیے انہوں نے آواز بلند کی ہے، اور ایک معاشرے میں ایک روشنی کے مینار کے طور پر ہم نے ان کو دیکھا ہے اور ان سے اقتصاب فیض کیا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں اتنی طویل جدوجہد ہے ہمارے قانون دانوں کی، ہمارے وکلا کی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دائرے کا سفر ہے اور ہر چند سال کے بعد وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ تو یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس کی بد دعا لگی ہے، کیا ہوا ہے، کیا کوئی ایسا فعل سرزد ہوا ہے ہم سے بحیثیت قوم کہ ہمارا سفر جو ہے وہ دائرے کا سفر ہے، ہم آگے بڑھ نہیں پاتے۔ جو بڑھتے ہیں تو میں تو بچپن میں ہم کہانی سنتے تھے کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ اسکول میں گیا تو دیر سے پہنچا، بارش ہو رہی تھی، تو اس کے استاد نے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی بارش ہو رہی تھی، پھسلن بہت تھی، کیچڑ تھا، ایک قدم آگے چلتا تھا، 2 قدم پیچھے ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر 2 قدم پیچھے ہو جاتے تھے تو پھر اسکول میں کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنا منہ جو ہے وہ گھر کی طرف کر لیا تھا، اس طرح میں اسکول میں پہنچ گیا۔ تو ہم بحیثیت قوم کے ہم 1 قدم آگے چلتے ہیں، 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے عدالتوں کی آزادی کی، جدوجہد کی، عدلیہ جو پاکستان کی، اب دنیا کی تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ کی زد میں آئے ہوئے جج جو ہیں وہ بحال ہو جائیں اور ماشاء اللہ کو شکست ہو جائے؟ یہ پاکستان کے وکیلوں نے یہ معجزہ ان سے سرزد ہوا ہے، پاکستان کی قوم سے، پاکستان کے سیاسی لیڈروں سے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جج تو آزاد ہو گئے ہیں، عدلیہ آزاد نظر نہیں آ رہی تھی، اور بہت سارے تو مادر پدر آزاد ہیں۔ تو بہرحال عابد حسن منٹو صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر دے اور وہ اسی طریقے سے ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور ہم ان سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ اور میری دعا ہے کہ یہ جو ادارہ ہے افضل حیدر صاحب کی نگرانی میں، یہ کوئی ایسا ادارہ بن جائے کہ جس میں کوئی تحقیق بھی ہو، کوئی جستجو ہو۔ جناب صدر عابد حسن منٹو صاحب، جناب افضل حیدر صاحب، پرنسپل لاہور اسکول آف لا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید افضل حیدر جو ریٹائرڈ جج بھی ہیں، ان کا پرنسپل ہونا اس اسکول کے لیے ایک عظمت کا باعث ہے، کیونکہ سید افضل حیدر کو 60 سال ہو گئے، بلکہ 60 سال سے بھی زیادہ لوگوں کو پڑھاتے ہوئے، ایجوکیشن دیتے ہوئے، قانون پڑھاتے ہوئے اور لوگوں کو سبق دیتے ہوئے اور ابھی تک اس عمر میں بھی جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید افضل حیدر صاحب ہمارے لیے، جو کہ ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد بھی کی اور قیدیں بھی کاٹیں اور کتابیں بھی لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل جناب محترم عابد حسین منٹو صاحب،
जनाब प्रिंसिपल लाहौर कॉलेज ऑफ लॉ सैयद अफजल हैदर साहब, दीगर अकाबरीन और मेरे सामईन गरामी कदर, आज ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक खुशाइंद लम्हा है हमारे लिए जो लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं कि आज हमने जिस कॉलेज का इफ्तिताह जिनके ज़रिए से करवाया गया है, इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी अज़मतें कहाँ तक जाएंगी। सियासत की बात हो गई सब कुछ, मैं इसकी पेशे की अज़मत की बात कर से शुरू करूँगा, क्योंकि इसलिए कि जिस इदारे की हम आज इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए हैं, मैं उस इदारे उस पेशे की अज़मत की बात करना चाहूँगा। जैसे यहाँ कहा गया कि अल्लाह ताला के नामों में वकील अल वकील, अल्लाह ताला के नामों में भी एक उन्हीं के इस्म से ये मुतरश्शे होता है ये पेशा। और अगर आप दुनिया की तारीख़ में भी देखें तो जब लिंकन ज़िन में जाते हैं तो सबसे बड़ा जो सबसे पहला नाम जो होता है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगम्बर अज़ीम तर का, जिनकी खातिर मेरी जान और मेरी औलाद तक कुर्बान हो, उनका नाम लिखा हुआ है। सबसे बड़े कानून के उनका नाम लिखा हुआ है जो जिन्होंने दी है। और अगर पाकिस्तान की तारीख़ में हम आए तो पाकिस्तान की ख्वाब जो है, तख़य्युल पाकिस्तान देने वाले भी बैरिस्टर अल्लामा इकबाल थे। और अगर तकमील पाकिस्तान का सफ़र जो है देखें 1940 की करारदाद के बाद, तो भी जो है बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है। और उसके बाद अगर तसलसल से हम देखें तो आईन पाकिस्तान देने वाला जो 1973 का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आईन देने वाले हैं, वो भी बैरिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। और हम अपने इदारों पे ज़रा देखें तो शुरुआत से ही जो वकला ने इस मुल्क की जिद्दोजहद में काम किया है, जिस तरह पहले बताया गया अफजल हैदर साहब के वालिद से लेकर और उससे पहले भी मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखें तो उनकी खसूसियात और उनकी ज़रा खूबियाँ देखिएगा। उनकी शख्सियत के अंदर क्या चीज़ की जाज़बियत थी। सबसे पहले उनका एक दयानतदारी थी, एक अज़्म था, एक उनका यकीन था। और जो ये 3 लफ्ज़ आए हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, जो है ये खोखले लफ्ज़ बन के रह चुके हैं अब। जनाब सैयद अफजल हैदर साहब, ऑनरेबल प्रेसिडियम, यकीन करें कि मुझे आज इस हवाले से बड़ी खुशी भी हुई और फ़ख्र भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट हूँ जिसमें हमारे ये लेजेंड, जिन पे हम फ़ख्र करते हैं, जिनकी ज़िंदगी पे, जिनकी खिदमत पे और जिनकी इंसानियत पे, और यकीनन हम सब को भी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इस हाई कोर्ट बार को, अपनी इस लीगल फ्रेटर्निटी को बड़ा करने का सोचना पड़ेगा। जिस लेवल पे हमारे बड़ों ने इस हाई कोर्ट को, इस सुप्रीम कोर्ट को और इस लीगल फ्रेटर्निटी को, जो हमारे लिए इनकी खिदमत बड़े एजाज़ की बात है। और मैं आज अपने आप को यहाँ इनकी मौजूदगी में पाकर और ज़्यादा अपने आप को ज़िम्मेदारी के बोझ तले महसूस कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मेरा ये साल अपने इन बड़ों के नाम पे हो, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को इस साल इनके नाम पेश कर सकूं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
بہت مشکور ہوں وہ تشریف لائے، ہمیں عزت بخشی. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ منٹو صاحب نے اس کی صدارت فرمائی اس ایونٹ کی. اور یہ ایونٹ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ لاہور اسکول آف لاء میں علم کو ہی ہمیشہ فضیلت رہے گی. جیسے مہمانان خصوصی نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹاپ کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کریں، کیونکہ یہ ادارہ ہم نے علم فروشی کے لیے قائم نہیں کیا بلکہ اپنے ذوق اور شوق کے لیے قائم کیا ہے. اور شامی صاحب نے جیسے حکم کیا تو لاء جرنل کا سب شروع ہو گیا ہے کام، اور اس سلسلے میں کچھ 3-4 قانونی مسائل پہ ویبینار بھی ہو چکے ہیں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ وہ علم کا فیض پھیلا رہے ہیں.